بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسے جیسے الصیام کی ڈیٹیل پر ویڈیوز اپلوڈ کی جائیں گی ویسے ویسے آپ سب اپنا غور و فکر جاری رکھیے۔ پچھلی ویڈیو کیونکہ الصیام کی تفصیل پر نہیں تھی بلکہ چند سوالات آپ کے سامنے رکھے گئے تھے اور روزے کا انکار کرنے والوں کا دوہرا معیار دکھایا گیا تھا۔ جہاں موقف دوہرے معیار کا شکار ہو جائے، آپ سب جانتے ہیں کہ 4/82 آیت کی روح سے وہ اللہ کی بات نہیں ہو سکتی، بلکہ وہاں شک کی گنجائش 100% باقی رہتی ہے، اور آپ سب پر لازم آتا ہے کہ سوچیں کہ کہیں اللہ کی آیات کا انکار تو نہیں ہو رہا، لہٰذا دوہرے معیار سے خود کو بچائیں۔ پہلی ویڈیو میں بہت سے لوگ جلد باز، خوفزدہ اور الجھن کا شکار، پریشان اور فکر مند نظر آئے، لیکن آپ سب سے گزارش ہے کہ پریشان مت ہوں، ترتیب کو مد نظر رکھ کر ہی انشاءاللہ ویڈیوز اپلوڈ کی جائیں گی۔ اب میں اپنی اسی ترتیب کو مد نظر رکھتے ہوئے آگے بڑھوں گی اور کوشش یہی ہے کہ آپ سب کی بہت آسان طریقے سے رہنمائی کر سکوں۔ انسان کی خصلت ہے کہ اس کو جس میں فائدہ نظر آتا ہے وہ وہی کام اختیار کرتا ہے۔ روزوں کا انکار بھی اسی بنیاد پر ہوا کہ بھوکے پیاسے رہنے کا آخر کیا فائدہ، اور اسی نفسیات کو مد نظر رکھتے ہوئے میں نے سوچا کہ کیوں نہ سب سے پہلے آپ کو آگاہ کیا جائے کہ اللہ نے قرآن میں دیگر مقامات پر بھوک اور پیاس کی حکمت سے ہمیں کیسے آگاہ کیا ہے، جس سے اکثر روزے کا انکار کرنے والے لوگوں کو اندھا رکھا گیا ہے، اور اسی حکمت سے روزے کا انکار کرنے والوں کا دوہرا معیار صاف شفاف آئینے کی طرح آپ کو دکھائی دینے لگے گا۔ اگر بھوک پیاس ایک معمولی عمل ہے تو قرآن میں اس کی حکمت یوں بیان نہیں ہوتی۔ نمبر 1، بھوک پیاس خوف الہی کا تقاضا۔ یہ جواباً حکمت ان کے لیے ہے جو کہتے ہیں کہ اللہ بھلا ہمیں بھوکا پیاسا رکھ کر کیا کرے گا۔ تو غور سے سنیں، اللہ انسانوں پر بھوک پیاس کی پابندی لگا کر خوف الہی کو ذہنوں میں پختہ کرتا ہے کہ ایک انسان تنہائی میں کس قدر اللہ کا فرما بردار ابد ثابت ہوگا۔ جیسے قرآن میں ایک مقام پر اللہ نے شکار پر پابندی لگانے کے ساتھ حکمت بھی بتائی کہ اللہ کیا چاہتا ہے اس پابندی سے، کیونکہ شکار بھی کھانے کے لیے ہی کیا جاتا ہے، جہاں شکار کی پابندی وہاں کھانے کی بھی پابندی۔ تو اب آپ غور فرمائیں کہ آخر کیا چاہتا ہے اس معمولی پابندی سے وہ رب۔ پھر صیام میں کھانے پینے کی پابندی کو سمجھنا بھی مشکل نہیں۔ اللہ کا فرمان ہے کہ اے ایمان والو، یقیناً اللہ تمہیں آزماتا ہے شکار کرنے کی ایسی قانون سازی سے کہ تمہارے ہاتھ اور تمہارے ہتھیار اس تک پہنچتے ہوں گے، اور اس پابندی کا مقصد یہ ہے تاکہ اللہ ظاہر کر دے، کیا ظاہر کر دے؟ اس شخص کو جو اللہ سے بن دیکھے ڈرتا ہے۔ میں انہی الفاظ کو عربی میں بھی دوبارہ پڑھوں گی اور اردو میں بھی، آپ بھی ان کو پڑھیے کہ لِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَخَافُهُ بِالْغَيْبِ، تاکہ اللہ ظاہر کر دے اس شخص کو جو اس سے بن دیکھے ڈرتا ہے۔ یہ پابندی اس لیے لگائی جا رہی ہے، پس جو اس حکم یا پابندی کے بعد زیادتی کرے اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اب یہاں تسلی سے غور کیجیے، اگر صیام میں انسان کی معمولی بھوک پیاس کی پابندی سے اللہ نے بھلا کیا کرنا ہے تو شکار کی پابندی لگا کر بھی اللہ کو کیا کرنا ہے؟ لیکن جواب اللہ نے دیا آپ کو کہ لِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَخَافُهُ بِالْغَيْبِ، تاکہ اللہ نمایاں کرے کہ کون غیب میں اللہ سے ڈرتا ہے، کون بن دیکھے اللہ کو دیکھے بغیر اس سے ڈرتا ہے اور اس کے حکموں پر عمل کرتا ہے۔ تو آنکھیں کھولیں، اس کو اللہ کی حکمت کہتے ہیں جو روزے سے متعلق میں قرآن میں جگہ جگہ آپ کو دکھاؤں گی۔ کیا یہ معمولی عمل ہے؟ کیا ابھی بھی آپ انجان ہیں کہ اللہ کو آپ کی بھوک پیاس سے بھلا کیا کرنا ہے؟ اس آیت کے بعد میرا نہیں خیال کہ اس سوال کی گنجائش باقی رہتی ہے کہ اللہ کو بھلا ہماری بھوک پیاس سے کیا فائدہ۔ نمبر 2، اللہ کے غیب پر ایمان۔ جیسا کہ متقی کی صفت اللہ کے غیب پر ایمان بھی ہے کہ ایک ذات ایسی ہے جو محض چند لمحے، کچھ دن، محدود اوقات یا چند مقامات پر ہی نہیں بلکہ ہر شخص کو ہر وقت ہر مقام پر دیکھ رہی ہے۔ انسان کی کوئی حرکت اس ذات سے مخفی اور پوشیدہ نہیں، پوری کائنات کا نظام چلاتے ہوئے، جسے کبھی نیند آتی ہے اور نہ اونگ۔ ان اللہ بصیر بالعباد، بے شک وہ تو ہر لمحہ اپنے بندوں کو بھی دیکھنے والا ہے۔
لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار وہو اللطیف الخبیر، اس کو کوئی نگاہ نہیں پا سکتی لیکن وہ تمام نگاہوں کو پا لیتا ہے اور وہ بڑا باریک بین خبردار ہے۔ اللہ دیکھ رہا ہے کا کامل یقین انسان کا اللہ کے غیب پر ایمان اور بھی زیادہ مضبوط کرتا ہے۔ یہ غیب پر ایمان کا تقاضا ہے کہ کمرے کے کسی کونے میں چھپ کر بھی پانی کا ایک گھونٹ تو کیا ایک قطرہ بھی زبان سے ٹچ نہیں ہوتا۔ اس طرح اللہ کے حاضر و ناظر کا تصور دو اہم نکات کو جنم دیتا ہے۔ نمبر 1 خود احتسابی اکاؤنٹیبلٹی اور نمبر 2 ذہنی تربیت یعنی مینٹل ٹریننگ۔ روزے کا عمل قو انفسکم کے تحت خود احتسابی کا عمل ہے جو انسان کی تنہائی سے شروع ہوتا ہے۔ اللہ کے غیب پر ایمان کو پختہ کرنے کی یہ ایک ذہنی تربیت ہے۔ جس انسان میں پانی کا گھونٹ پینے کا اتنا ڈر اور خوف ہو کہ وہ تنہائی میں ایک بوند بھی منہ میں نہ لے، وہ ایک اکیلے کمرے میں 6 سالہ معصوم بچی سے زنا کرتے ہوئے کیا نہیں ڈرے گا؟ جب تم اکیلے ہوتے ہو تو دوسرا وہ ہوتا ہے، جب تم 2 ہوتے ہو تو تیسرا وہ ہوتا ہے۔ الا هو معهم اینما کانوا ثم ینبئوہم بما عملوا یوم القیامہ، تم جہاں کہیں بھی ہو وہ ذات ہر جگہ تمہارے ساتھ موجود ہے، پھر قیامت کے دن وہ تمہیں خبر دے دے گا جو تم چھپ چھپ کر عمل کرتے رہے۔ اللہ کے غیب پر ایمان جس قدر اس عمل سے پختہ ہوتا ہے وہ صیام کا انکار کر کے ضائع ہو جاتا ہے۔ یہی تو الصیام میں بھوک پیاس کی پابندی کا کنسپٹ ہے جو معاشرے کی اصلاح سے مشروط ہے، لِیَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَخَافُهُ بِالْغَیْبِ، لیکن اس کو معمولی سمجھ کر انکار کیا جا رہا ہے۔ وہ عمل جو تنہائی میں ایک فرد کا رب سے مضبوط رابطے کا ذریعہ ہے، وہ عمل جو تنہائی میں ہر فرد کے لیے رب کی موجودگی کا احساس ہے، وہ عمل جو تنہائی میں ایک فرد کے لیے رب کی قربت کا ذریعہ ہے، آخر اس کا انکار کیوں؟ یاد رکھیے، اس پابندی سے خود کو آزاد کرنا خود احتسابی کے عمل کو نہ صرف روکنا ہے بلکہ اللہ کے غیب پر ایمان، خوف الہی کو انتہائی کمزور کرنے کی ایک چال اور سازش ہے۔ معاشرے سے انتہائی تلخ اور گھناؤنے جرائم کا خاتمہ کرنے کے لیے ہی خود احتسابی اور ذہنی تربیت کا اہتمام اللہ نے روزے کی عملی شکل میں نازل فرمایا اور آگاہ کیا، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اور جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھیں تو ان سے کہہ دو کہ بے شک میں ان کے بہت قریب ہوں۔ نمبر 3 جنگ میں بھوک پیاس کا عمل صالح اور صبر میں شمار۔ عام دنوں کے مقابلے میں جنگ میں بھوکا پیاسا رہنا سب سے زیادہ مشکل عمل ہے، لیکن اللہ نے جنگ میں شدید بھوک پیاس کے اس عمل کو عمل صالح کا نام دیا اور اس مشکل آزمائش پر پورا اترنے والوں کو صابرین میں شمار کیا۔ اللہ کا فرمان غور سے سنیں اور سمجھیں الصیام میں بھوک پیاس کی حکمت کو۔ جو مدینے کے رہنے والے اور جو ارد گرد کے دیہاتی ہیں ان کے لیے حکم ہے کہ وہ اللہ کے رسول سے جہاد کے معاملے میں پیچھے نہ رہ جائیں اور وہ اس کی جان کے مقابلے میں اپنی جانوں سے رغبت نہ کریں۔ یہ اس وجہ سے ہے کہ انہیں اللہ کی راہ میں پیاس اور تھکاوٹ اور بھوک نہیں پہنچتی اور نہیں روندتے کوئی میدان جنگ جو کافروں کو غصہ دلاتا ہے، اور نہیں لیتے دشمن سے کوئی چیز مگر ان کے لیے تو اس کے ساتھ ہی عمل صالح لکھ دیا جاتا ہے، إِلَّا كُتِبَ لَهُمْ بِهِ عَمَلٌ صَالِحٌ، یقیناً اللہ ایسے محسنین کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ اب دوسری جگہ اللہ کے فرمان پر غور کریں جہاں اللہ کی طرف سے ایک پیاس، شدید پیاس ایک آزمائش بن گئی۔ پس جب طالوت نے لشکر کے سامنے احکامات بیان کیے، حکم دیا کہ یقیناً اللہ تمہارا نہر پر امتحان لینے والا ہے، پس جو اس میں سے پیے گا پس وہ میرا ساتھی نہیں، اور جس نے اس سے نہ پیا وہی میرا ساتھی ہے، مگر جو ایک چلو بھر پانی کا ذائقہ چکھ لے وہ بھی میرا ساتھی ہے۔ پس اس نہر سے سب نے پانی پیا مگر ان میں سے تھوڑے تھے جنہوں نے پانی نہیں پیا۔ پس جب وہ اور جو اس کے ساتھی مومنین نہر سے گزر گئے تو انہوں نے کہا، اب ہماری جالوت اور اس کے لشکروں سے مقابلے کی طاقت نہیں۔
کہا ان لوگوں نے جو یقین رکھتے تھے کہ یقیناً وہ اللہ کے سامنے پیش ہونے والے ہیں۔ بہت سی مثالیں ہیں کہ مٹھی بھر ایمان والی جماعت نے بڑے لشکر پر اللہ کے قانون کے ساتھ غلبہ پایا تھا۔ یقیناً اللہ صابرین کے ساتھ ہے۔ اب دونوں آیات پر غور کیجئے کہ جس عمل کو اللہ نے دوران جنگ یعنی بھوکا پیاسا رہنا اس قدر پسندیدہ فرمایا ہے کہ اسے عمل صالح میں شمار کر دیا، وہاں عام دنوں میں خالص اللہ کے لیے بھوکا پیاسا رہنا کیا عمل صالح نہیں ہو سکتا؟ پھر بات یہیں ختم نہیں ہوتی۔ دوسری جگہ دوران جنگی سفر اللہ کی طرف سے ایسی آزمائش کا ذکر ہے جس کا تعلق شدید پیاس سے تھا، جہاں اللہ نے پانی پینے کی پابندی لگائی۔ اب روزے کا انکار کرنے والے یہاں بھی تو اللہ پر آبجیکشن کر سکتی ہیں کہ اللہ کو بھلا کیا ضرورت تھی ایسی آزمائش لینے کی، اللہ کو بھلا کیا ملا؟ لیکن جواباً ان سب کو اللہ نے یہی کہا کہ اللہ آزمائش پر پورا اترنے والے صابرین کے ساتھ ہے۔ یہاں آپ کو بہت اہم نکتہ دینے والی ہوں کہ اگر اللہ جنگ میں ایسی پابندی لگا سکتا ہے کہ آپ کو کھانے پینے سے روک دے، تو کیا عام دنوں میں اللہ یہ پابندی نہیں لگا سکتا؟ اب سوچنے والی بات یہ ہے کہ اگر اللہ جنگ میں کھانے پینے کی پابندی لگا سکتا ہے تو صیام کے حوالے سے کھانے پینے کی پابندی لگ جانا اللہ کی طرف سے اس میں کون سی ایسی راکٹ سائنس ہے جو سمجھ نہیں آ رہی؟ اب انہی آیات کے پیش نظر جنگ میں آنے والی دکھ تکلیف آزمائش پر صبر کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ نے متقی قرار دیا۔ والصابرین فی البأساء والضراء وحین الباس اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون۔ تنگ دستی میں دکھ درد تکلیف لڑائی کے وقت جو صبر کریں، جو ڈٹ جائیں، یہی لوگ سچی ہیں اور یہی متقی۔ اگر آپ صیام میں بھوک پیاس کے عمل کو معمولی سمجھ کر انکار کر رہے ہیں تو قرآن میں ان مقامات پر بھوک پیاس کے عمل کو معمولی ثابت کر کے دکھائیں۔ اگر نہیں کر سکتے تو دوہرے معیار کی آڑ میں صیام کو غلط ترجمے دینے سے اجتناب کریں، کیونکہ روزے کے انکار میں کیے گئے تمام ترجمے تضاد اور دوہرے معیار کا بری طرح سے شکار ہیں۔ نمبر 4، تقوی کا حصول۔ جنگوں میں آنے والی آزمائش تکلیف بھلے اس کا تعلق بھوک پیاس سے ہے، اگر ایک انسان کو متقی بنانے میں اہم ہے تو صیام سے تقوی کی صفت نکالنا انتہائی غیر معقول، نامناسب اور غیر اہم قدم ہوگا۔ لیکن یہاں بھی روزے کا انکار کرنے والوں کا شدید دوہرا معیار اور خطرناک عقیدہ سامنے آیا۔ ایک طرف یہ کہا جاتا ہے کہ بھوک پیاس سے تقوی حاصل نہیں ہوتا، کیونکہ اس سے انسان جھگڑالو اور چڑچڑا مزاج ہو جاتا ہے اور بد نظمی کا شکار ہوتا ہے، تو دوسری جانب یہ کہنا کہ مشکلات کا سامنا ہو تو ڈٹ کر مقابلہ کرنا ہی تقوی ہے۔ اب اگر صیام میں بھوکے پیاسے رہنے کی حکمت کو بھی سمجھیں تو اللہ نے انسان کو اس بد نظمی سے بچنے کی ایک ٹریننگ دی ہے۔ وہ ایسے کہ آپ خود سے سوال پوچھیں کہ کیا یہ تقوی نہیں کہ بھوک پیاس کی شدت میں بھی بد نظمی، جھگڑے اور انتشار سے بچا جائے؟ کیا یہ تقوی نہیں کہ بھوک پیاس کی شدت کے باوجود صبر سے کام لیا جائے؟ کیا یہ تقوی نہیں کہ خود بھوکے پیاسے رہ کر دوسروں کی بھوک پیاس کا احساس خود میں جگایا جائے؟ کیوں آپ بھوک پیاس کو بد نظمی اور چڑچڑے پن اور جھگڑے کا نام دیتے ہیں، جبکہ ہم نے دیکھا ہے کہ جنگیں بھوک پیاس سے لڑی جا رہی ہیں؟ بھوک پیاس رکھ کر دوسرے کو کھانا کھلانے والا انسان ہی آپ کے نزدیک انسان کہلاتا ہے، ورنہ بھوکا پیاسا جانور کسی دوسرے کی بھوک پیاس کا خیال کرتا ہے؟ نہیں نا۔ تو کیا آپ روزے کا انکار کروا کر معاشرے کو انسان بنا رہی ہیں یا جانور؟ سوچئے۔ اس اہم نکتے کو بھی نظر انداز مت کیجیے گا، کیونکہ معاشرے اس وقت جانور بنتے ہیں جب ان کے اندر دوسرے کی بھوک پیاس، دکھ تکلیف کو محسوس کرنے والے احساسات ختم کر دیے جاتے ہیں۔ فسادی جھگڑالو معاشرے کی تصویر روزے کا انکار کرنے والوں کے نظریے میں صاف دیکھی جا سکتی ہے۔ جو شخص دوران بھوک پیاس، چڑچڑے پن، جھگڑے، غصے، بد نظمی اور انتشار کا شکار ہو گیا، اس کو بھلا متقی کون کہے گا؟ کیونکہ تقوی انتہائی تکلیف دہ حالت میں بھی حیوانیت سے نکل کر انسان رہتے ہوئے اللہ کی نافرمانی سے بچنے کا نام ہے۔ نمبر 5،
ضبط نفس پیدا ہونا یا نفس کو قابو میں رکھنا۔ الصیام کی حکمت کے حوالے سے یہ بہت ہی اہم نکتہ ہے۔ آپ دیکھیں کہ سارا سال آپ اپنے جسم کی ڈیمانڈ پر چلتے ہیں۔ جسم کو جب بھی کھانا چاہیے ہوتا ہے تو آپ اس کو فراہم کرتے ہیں اور نفس بیویوں کے پاس جانے پر مجبور کرتا ہے۔ لیکن الصیام میں بھوک پیاس اور بیویوں کے پاس نہ جانے کی پابندی لگا کر اللہ نے انسان کو یہ باور کروایا ہے کہ اے انسان، بتاؤ تمہیں تمہارے رب کے بارے کس چیز نے دھوکے میں ڈالا ہے۔ اس نفس اور جسم پر بھی ہمارا ہی اختیار ہے۔ یہ جسم بھی ہمارے حکم کا پابند ہے۔ اگر یہ پابندی نہیں کرے گا تو یہی جسم تمہارے خلاف گواہی دے گا۔ ہاتھ پاؤں جلدیں سب بولیں گی کہ یا اللہ، اس نے تیرے حکم کی نافرمانی کی۔ لہٰذا الصیام انسان میں ضبط نفس کی طاقت پیدا کرتا ہے۔ جو شخص اللہ کے کہنے پر چند دنوں کے لیے خود کو پابند بنا لے تو یہ ضبط نفس کا بہترین اور شاندار مظاہرہ ہے۔ آپ کا جسم بھوک پیاس کو ختم کرنے کا مطالبہ کرتا ہے تو آپ ضبط نفس سے کام لیتے ہیں۔ اس کے برعکس اگر آپ کا نفس جو اللہ کے تابع ہونا چاہیے اتنا کمزور ہو کہ جسم کی مملکت میں وہ اپنا حکم اپنی منشا کے مطابق نہ چلا سکے اور اس جسم کے لیے نفس کی خواہشیں مطالبات احکام کا درجہ رکھتی ہوں تو وہ ایک مغلوب اور بے بس نفس ہے۔ اس کی مثال اس سوار کی جیسی ہے جو اپنے گھوڑے کے قابو میں آ گیا ہو۔ ایسے کمزور انسان دنیا میں کسی قسم کی بھی کامیاب زندگی بسر نہیں کر سکتے۔ لہٰذا خواہشات پر قابو پا کر اپنے آپ کو کھانے پینے اور بیویوں کے پاس جانے سے ایک خاص وقت کے لیے روکنا نفس کو اللہ کے تابع بنانے کے مترادف ہے۔ اس لیے اللہ نے قرآن میں انسان کو اپنے نفس کا بھی غلام بننے سے بچایا ہے۔ فرمایا وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِّنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ۔ اور اس سے زیادہ گمراہ کون ہو سکتا ہے جو اللہ کی ہدایت کے بغیر ہی اپنے نفس کی خواہشات کا غلام بن گیا ہو یا اس کی اتباع کرنے والا ہو۔ یقیناً اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ بھوک پیاس کے پیچھے کیا کیا حکمت رکھی ہے۔ جہنم کے عذاب کی یاد دہانی جس میں شدید گرمی، شدید پیاس اور شدید بھوک ہے، اور اللہ کی قربت کا ذریعہ، سب یہاں بتانا ممکن نہیں۔ لہٰذا آپ خود بھی غور و فکر کریں، خود قرآن کھولیں، سب کو قرآن سے چیک کریں، آنکھیں بند کر کے کسی پر یقین نہ کر لیں، کیونکہ اللہ آپ کا ہادی ہے۔ اس کے علاوہ بھی اللہ کے اس حکم میں آپ کو حکمت نظر آئے گی، بشرطے کہ آپ دوہرے معیار سے بچتے ہوئے غور و فکر جاری رکھیں۔ میں سمجھتی ہوں کہ صیام میں بھوکا پیاسا رہنا بہترین معاشرہ بنانے کی طرف ایک اہم عملی قدم ہے۔ اس کا فوراً سے انکار کرنے کی بجائے تسلی سے اس پر غور و فکر کریں، کسی کے پیچھے نہیں لگیں۔ قرآن کیا کہتا ہے اور وہ رب کیا چاہتا ہے، کس عمل کو کر کے پرامن معاشرے کی تشکیل ممکن ہے، اس کی طرف ہم سب اپنا قدم بڑھائیں۔